دیا، رحمت کا مجسم دیا، رحمت کا بیکر دیا، بابا ساقیہ کو سر دیا، شافیہ محشر دیا، جانے جہاں دیا، محبوب خدا دیا، محمد مصطفیٰ دیا، احمد مصطفیٰ دیا، ارے خیر الورا دیا، بدر الدجا دیا، شمس الضحیٰ دیا، رحمت للعالمین دیا، شفیع المذنبین دیا، خاتم النبیین دیا، سید الاولین والآخرین دیا، راحت العاشقین دیا، امام الاولین دیا، امام المرسلین دیا، ارے ابو بکر عمر عثمان و حیدر کا پیغمبر دیا، رقیہ زینب ام کلثوم اور فاطمہ کا ابا دیا، حسنین کا نانا دیا، حسنین کا نانا دیا، حسن کائنات، جلال کائنات، جمال کائنات، رعب کائنات، دبدبہ کائنات، خوبی کائنات، صفت کائنات، کرامات کائنات، معجزات کائنات، علم کائنات، عمل کائنات، تقدس کائنات، طہارت کائنات، صداقت کائنات، دیانت کائنات، امانت کائنات، جلوہ محمد، محبوب کائنات، مقصود کائنات، مطلوب کائنات، محمد عربی دیا، احسان جتنا دیا، سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ ساری دنیا کو ایک پلے میں رکھ دو، حضور کی عظمت کو ایک پلے میں رکھ دو، ساری دنیا کی عظمت، عزت، عظمت، بلندی والا پلہ اوپر کو اٹھ جائے گا، محمد کے نام والا پلہ جھک جائے گا۔ اجتماع میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مجھ سے قبل علماء کرام، خطباء اعظام، شعراء کرام اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں۔ میں سب سے پہلے آج کے اس خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر یہاں کے مقامی دوستوں، ساتھیوں، ذمہ داروں، ورکروں، معاونوں اور ہمدردوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس پرفتن اور پرشوب دور میں اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ حضرات محسوس کر رہے ہیں کہ میرا گلا مجھ سے گلہ کر رہا ہے، اور اس کا گلہ حق بجانب بھی ہے کہ صرف 2 دنوں میں میرے خیال سے کوئی 8ویں 9ویں تقریر ہے یہ، اور ربیع الاول کے آغاز سے ایک سلسلہ شروع ہوا تھا جو ابھی جاری ہے، لیکن آپ اس سے پریشان مت ہوں، یہ جوں آگے بڑھے گا، اس گلے کو بھی پتہ ہے کہ یہ بات مانتے نہیں ہیں، اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ یہ خود ٹھیک ہو جائے گا۔ میں چونکہ عوام میں رہتا ہوں، روز لوگوں سے ملتا ہوں، میں چہروں کے تاثرات پڑھ لیتا ہوں۔ میں جب خطبہ پڑھ رہا تھا تو آپ کے چہروں پر بہت مایوسی دیکھ رہا تھا، پیشانیوں پر لکھے جملے پڑھ رہا تھا، اس لیے میں نے شروع میں ہی آپ کو وضاحت کر دی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اب خطبہ کرنے کے بعد یہ کہہ دیں گے طبیعت ناساز ہے، زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ میری کوئی طبیعت ناساز نہیں ہے، اس لیے آپ بالکل پریشان نہ ہوں، توجہ میری طرف رہے۔ بہت خوشی اور مسرت ہے میرے لیے، یہ بڑی خوشی کا موقع ہے۔ اسٹیج پر علماء بھی موجود ہیں، مختلف مکاتب فکر کے زعماء بھی موجود ہیں، سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی موجود ہیں، اور یہ میری دل کی تڑپ بھی ہے، میری خواہش اور آرزو بھی ہے، اور میری چاہت بھی ہے، اور یہ دشمن کی پریشانی بھی ہے۔ یہ جو اسٹیج پر علماء تشریف فرما ہیں، اور یہ جو پروفیسر صاحب اپنے خوبصورت جملوں
لفظوں، ادب اور فصاحت و بلاغت کا لحاظ رکھتے ہوئے خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ کے دل میں خوشی، سرور اور سکون ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ جب یہی الفاظ، یہی جملے کوئی اور سنے گا تو یہاں خوشی سے آپ جھوم رہے تھے تو وہاں ماتم کا سما بھی آپ کو نظر آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ بڑی قدرت والے ہیں۔ اللہ چاہیں تو شر سے خیر کو نکال دیں۔ کرنے والوں نے کیا تو شر تھا، اللہ نے اس شر سے خیر نکال دیا، اور اب وہ سوچ رہے ہوں گے کاش ہم ایسا نہ کرتے۔ اب وہ سوچ رہے ہوں گے کاش ہم ایسا نہ کرتے، اور اب ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ خود سے ایک پینافلیکس بناتے ہیں، اس پر ایک طرف دیوبندی عالم دین کی تصویر لگاتے ہیں، دوسری طرف بریلوی عالم دین کی تصویر لگاتے ہیں۔ ان تصویروں کے سائے میں اپنی تصویریں لگا کر اپنی حیثیت اور اپنی بات کو رکھنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں یہ بات سمجھ جانے چاہیے ان تصویروں کے سائے میں اب تم چھپ نہیں سکو گے۔ ان تصویروں کے سائے میں اب تم چھپ نہیں سکو گے۔ صدیق اکبر کی توہین کر کے تم ان کے نیچے چھپنا چاہو، نہیں چھپ سکو گے۔ حضرات خلفائے راشدین کی توہین کر کے تم اس سائے میں پناہ لینا چاہو، نہیں ملے گی۔ تم حضرات اہل بیت اطہار کی توہین کر کے یوں اپنے آپ کو بچانا چاہو، نہیں بچ سکو گے۔ معذرت کے ساتھ سوری آپ سے معذرت کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں، امیر معاویہ کی توہین کر کے اب کسی پردے میں تم چھپ سکو گے؟ بہت ہو گئی، بہت ہو چکا، حقیقت آشکارا ہو چکی، لوگوں کو دل و دماغ کھل چکے، شعور بیدار ہو گیا ہے، اور جب شعور بیدار ہو جائے پھر بات سمجھ میں آ جائے، پھر اس پر پردہ ڈالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور میں ابتدائی میں ایک بات اور کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ ان سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ چھپنے کا زمانہ اب نہیں رہا۔ بات چھپ نہیں سکتی کہ مجلس میں کچھ کہو گے اور جلسے میں کچھ کہو گے، میٹنگ میں کچھ کہو گے اور علماء میں کچھ کہو گے، خواص میں کچھ کہو گے، عوام میں کچھ کہو گے۔ اب تو بات بڑی کھل گئی ہے، آپ کی جیب میں چیز پڑی ہے، آلہ موجود ہے، آپ جو مجلس میں کہو وہ بھی آتا ہے، جو محفل میں کہو وہ بھی آتا ہے، اور جو پروگرام میں کہو وہ بھی آتا ہے، جو میٹنگ میں کہو وہ بھی آتا ہے، جو اپنے خاص لوگوں کو سمجھا رہے ہو وہ بھی آ رہا ہے، جسے تقیہ بتاتے ہو وہ بھی آتا ہے، تبرہ بتاتے ہو وہ بھی آتا ہے، تولہ بتاتے ہو وہ بھی آتا ہے، گالی دیتے ہو وہ بھی آتی ہے، اور بغض رکھتے ہو وہ بھی آتا ہے۔ اب سینے میں رکھا وہ بغض چھپ سکتا نہیں ہے، اور جب چھپ نہیں سکتا، بغض نہیں چھپ سکتا، تو تم بھی چھپ سکتے نہیں ہو۔ اس لیے اب بات کھل گئی ہے، اس لیے اب تک چھپے رہے، اس لیے چھپے رہے کہ تمہارے اوپر پردے پڑے رہے۔ اب پردے کی چیز رہ نہیں ہے، یہ کھڑے ہو گئے، میرا ہر جملہ، میرا ہر لفظ جا رہا ہے، اور جائے بھی، مجھے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ میں چھپانے کا قائل ہی نہیں ہوں، میں تو چھاپنے کا قائل ہوں۔ میں چھپانے کا قائل ہی نہیں ہوں، میں تو چھاپنے کا قائل ہوں، اس لیے میں قرآن چھپا ہوا نہیں مانتا، میں تو قرآن چھپا ہوا مانتا ہوں۔
مجھے ڈر اور خوف تب ہوتا، اور یہ ڈر اسے ہوگا جو کہیں کچھ ہے اور کہیں کچھ ہے۔ ہم تو ہر جگہ ایک جیسے ہیں، جو وہاں کہتے ہیں وہی یہاں کہتے ہیں، مجلس میں بھی وہی، محفل میں بھی وہی، جلسے میں بھی وہی، میٹنگ میں بھی وہی، گھر میں بھی وہی، باہر میں بھی وہی، اپنوں میں بھی وہی، بیگانوں میں بھی وہی، دوستوں میں بھی وہی، دشمنوں میں بھی وہی۔ بات ایک ہی ہے، بات سچی ہے، بات لاریب ہے، بات لا شک ہے، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں کوئی اس میں عذر نہیں ہے، ہمارے دل میں اس میں کوئی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ ڈرے وہ، خوف اس کو جو کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے۔ ہم وہاں بھی وہی ہیں، یہاں بھی وہی ہیں۔ ہمیں اول دیکھو یا آخر دیکھو، ابتدا دیکھو یا انتہا دیکھو، ہم کل بھی سنی تھے، ہم آج بھی سنی ہیں۔ اب یہ جملے میں نے کچھ اس لیے کہے کہ آپ کے جو وہ تاثرات تھے میں ان کو ذرا تھوڑا ڈیلیٹ کرنا چاہتا تھا۔ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ دیکھو میں نے کلیئر کر دیا، آپ کو بھی کلیئر کرنا پڑے گا۔ مجھے پہلے کہا گیا جلدی آ جائیں، حال بند ہو جائے گا، اور ابھی مجھے کہا کھل کر کہے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب بلانے کی جلدی تھی۔ عنوان ہے امام الانبیاء۔ کیا عنوان ہے؟ کیا عنوان ہے؟ کیا عنوان ہے؟ امام الانبیاء، یہ عنوان ہے، اور یہ عنوان ایک ہی کے لیے ہے۔ اس عنوان کا مصداق کائنات میں کوئی اور بن سکتا؟ اس کائنات کا مصداق کائنات میں کوئی اور بن سکتا نہیں ہے۔ کائنات میں کوئی اور ہے نہیں ہے، کسی اور پہ یہ لگ سکتا نہیں ہے، کسی اور پہ یہ سچ سکتا نہیں ہے، کسی اور پہ یہ نظر آ سکتا نہیں ہے۔ یہ کائنات میں ایک ہی ہے جسے یہ اعزاز حاصل ہے، جسے یہ مقام حاصل ہے، جسے یہ مرتبہ حاصل ہے کہ وہ صرف امام ہی نہیں ہے بلکہ وہ اماموں کا امام ہے۔ وہ صرف نبی ہی نہیں ہے بلکہ وہ نبیوں کا نبی ہے۔ وہ صرف رسول ہی نہیں ہے بلکہ وہ رسولوں کا رسول ہے۔ وہ مقتدا ہی نہیں ہے بلکہ وہ مقتداؤں کا مقتدا ہے۔ ارے وہ رسول ہی نہیں ہے، وہ رسولوں کا رسول ہے۔ اور توجہ اگر میری طرف رہے تو یہ جملہ ایک ہی پر سجدہ ہے، اور سجدہ بھی اسی پر ہے جو ہے بھی اکیلا، ہے بھی منفرد، ہے بھی واحد، ہے بھی تنہا۔ صرف اسی میں تنہا نہیں ہے، توجہ رکھو، وہ ہر خوبی میں تنہا ہے، وہ ہر صفت میں تنہا ہے، وہ ہر کمال میں تنہا ہے، وہ جمال میں تنہا ہے، وہ جلال میں تنہا ہے، وہ علم میں تنہا ہے، وہ عمل میں تنہا ہے، وہ تقوی میں، طہارت میں، بزرگی میں، شرافت میں، نیکی میں، عظمت میں، بلندی میں تنہا ہے۔ اس کی ذات تنہا ہے، اس کی صفات تنہا ہے، اس کا وجود تنہا ہے، اس کی خوبصورتی تنہا ہے، اس کا لباس تنہا ہے۔ وہ ہر چیز میں منفرد اور یکتا ہے۔ جہاں ہر چیز میں منفرد ہے، یہ عنوان بھی اسی پہ سجتا ہے کہ کائنات میں امام الانبیاء ایک ہی ہے، اور جو امام الانبیاء ہے اسی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ امام آپ مسجد جاتے ہو، صف میں کھڑے ہوتے ہو، امام آپ کی صف میں کھڑا ہوتا ہے نا؟ امام آپ کی صف میں کھڑا ہوتا ہے؟ کیا امام کے آگے کوئی کھڑا ہوتا ہے؟ کیا امام کے برابر کوئی کھڑا ہوتا ہے؟ یہاں امام کے برابر کوئی کھڑا نہیں، یہاں امام سے آگے کوئی کھڑا نہیں۔ جہاں وہ امام ہے وہاں بھی برابر میں کوئی
آگے کوئی کھڑا نہیں، تیرے مقتدیوں میں کوئی کون ہوگا، کوئی کون ہوگا، ادھر دیکھ اس کے مقتدیوں میں کوئی غیر ہے ہی نہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، عظمت کے نشان ہیں، جرت کے پیکر ہیں، جلال و جمال کے مینارے ہیں، عظمت کے نشانے ہیں، یہ آسمانوں کے تارے ہیں، یہ بلندی اور عروج والے ہیں، یہ عظمتوں اور شان والے ہیں، یہ مقام و بلندی والے ہیں، یہ عزت اور مرتبے والے ہیں، یہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ہیں، سب وہی کھڑے ہیں، ان میں کوئی ایک بھی کم نہیں ہے، کوئی ایک بھی کمزور نہیں ہے، کوئی ایک بھی ضعیف نہیں ہے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو حسین نہ ہو، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو جمیل نہ ہو، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو علم و حکمت سے بھرا ہوا نہ ہو، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو چنا ہوا نہ ہو، وہ ساری کائنات میں چنے ہوئے ہیں اور ساری کائنات میں منتخب ہوئے ہیں، علم و عمل میں کائنات میں سب سے آگے ہیں، مگر توجہ کر ان سے بھی آج یہ آگے ہیں جس سے پتا چلتا ہے ان کا علم و عمل کمال کو ہے، لیکن جو آگے کھڑا ہے یہ اس سے بھی زیادہ کمال کو ہے۔ امام جو سب سے آگے ہے، عام لوگ نہیں ہیں، کون ہیں؟ انبیاء ہیں، انبیاء کی امامت اس نے کی ہے جو آیا آخر میں ہے، آیا بعد میں ہے، بعد میں آیا، آخر میں آیا، سب سے بعد آیا، لیکن آنے کے بعد ادھر سے آیا، ادھر صفیں کھڑی ہیں، اس صف کو بھی کراس، اس صف کو بھی کراس، اس صف کو بھی کراس، ادھر سے بھی آگے، ادھر سے بھی آگے، ادھر سے بھی آگے، جب آگے پہنچے پہلی صف کھڑی ہے، ادھر سے بھی آگے اور سب سے آگے ہو گئے، نہ کوئی آگے ہے نہ کوئی برابر ہے، دنیا کو بتا دیا جسے میں نے سب سے آخر میں بھیجا ہے، اس سے آگے بھی کوئی نہیں ہے، اس کے برابر بھی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب اگلی بات سمجھنا، یہ سمجھ آ گئی؟ اللہ نے سب سے آخر میں بھیجا، نبیوں کا امام بنایا، کائنات میں سب سے اعلیٰ بنایا، محتشم بنایا، محترم بنایا، مقدس بنایا، سب سے حسین بنایا، سب سے عظیم بنایا، رتبے اور مقام میں سب سے اعلیٰ بنایا، شان و شوکت میں سب سے بلند بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جیسا دنیا میں کسی بھی وجہ سے کوئی اور ہے؟ اللہ اتنا حسین، یا اللہ اتنا خوبصورت، اللہ اتنا محترم، اللہ اتنا مقدس، بھیج تو رہے ہو، دے تو رہے ہو، پہنچا تو رہے ہو، مگر اللہ ہے بڑا مقدس، دو گے کس کو؟ میں دوسرے عنوان ساتھ ملانا چاہتا ہوں، دو گے کس کو؟ جائے گا کس کے پاس؟ بن کر کیا جائے گا؟ کرے گا کیا؟ محنت کیا؟ پیغام کیا؟ دعوت کیا؟ ہوگا کن کے پاس؟ رہے گا کن کے پاس؟ بڑھے گا کن کے پاس؟ بنے گا کن کے پاس؟ پڑھائے گا کن کو؟ سمجھائے گا کن کو؟ اٹھائے گا کن کو؟ جگائے گا کن کو؟ شاگرد کون ہوں گے؟ تابعدار کون ہوں گے؟ وفادار کون ہوں گے؟ اللہ یہ تیری امانت ہے، سپرد کس کے ہوگی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، اتنا محترم اور مقدس دے رہے، دو گے کس کو؟ دیکھو آپ کوئی اہم چیز دیتے ہیں نا تو آپ دینے والے کو کہتے ہیں خیال رکھنا، دھیان رکھنا،
سوچ کر رہنا، آنکھیں کھلی رکھنا، دل و دماغ کو کھلا رکھنا، کہیں نقصان نہ ہو جائے. تمہیں امانت دے رہا ہوں، کہیں ضائع نہ ہو جائے. اور اللہ کتنی قدرت والے ہیں، اللہ کتنی عظمت والے ہیں، اللہ کتنے مقام والے ہیں. اللہ نے کتنی عظیم شخصیت کو بھیجا. اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو بنایا، مگر رب نے اتنے ساری چیزیں بنا کر کبھی کسی پر احسان نہیں جتلایا. یہ کسے بھیجا جا رہا ہے جسے بھیجنے کے بعد اللہ احسان جتلا رہے. اور احسان بھی یوں قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. تحقیق البتہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، انہی میں سے ایک رسول بھیجا. اللہ زمین بنائی، احسان نہیں جتلایا. آسمان بھیجا بنایا، احسان نہیں جتلایا. آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، احسان نہیں جتلایا. زمین کو پانی پر بچھا دیا، احسان نہیں جتلایا. اس کے اندر سے پھل پودے نکال دیے، احسان نہیں جتلایا. اللہ نے درخت پیدا کیے، اللہ احسان نہیں جتلایا. چاند چمکا دیا، احسان نہیں جتلایا. سورج کو دوڑا دیا، احسان نہیں جتلایا. ستاروں کو اٹھا دیا، احسان نہیں جتلایا. پانی کو بہا دیا، احسان نہیں جتلایا. سمندروں کو چلا دیا، احسان نہیں جتلایا. پھولوں کو مہکا دیا، احسان نہیں جتلایا. چڑیوں کو چہکا دیا، احسان نہیں جتلایا. کائنات کو خوبصورت بنا دیا، احسان نہیں جتلایا. جنات کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا. انسانوں کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا. اللہ آدم علیہ السلام کو کن کہہ کر بنا دیا، احسان نہیں جتلایا. حضرت اماں حوا کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا. سلسلہ انسانیت شروع کروا دیا، اللہ احسان نہیں جتلایا. اللہ تو نے زمین کی نعمتیں دے دی، احسان نہیں جتلایا. نوح علیہ السلام کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا. نوح علیہ السلام کی کشتی کو پار لگا دیا، احسان نہیں جتلایا. داؤد علیہ السلام کو نغمات دے دیے، خوبصورت آواز دے دی، احسان نہیں جتلایا. یوسف علیہ السلام کو حسین بنا کر حسن کو کمال کر دیا، احسان نہیں جتلایا. اللہ موسیٰ علیہ السلام کو جلال دیا، احسان نہیں جتلایا. پانی میں پار کروا دیا، احسان نہیں جتلایا. فرعون کو پانی میں غرق کیا، احسان نہیں جتلایا. اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے انگاروں میں سلامت رکھا، احسان نہیں جتلایا. حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری نہیں چلنے دی، اللہ احسان نہیں جتلایا. ایوب علیہ السلام کو صحت سے نواز دیا، اللہ احسان نہیں جتلایا. زکریا علیہ السلام کو بلندی پہ پہنچا دیا، اللہ احسان نہیں جتلایا. سلمان کو آپ ہواؤں میں، سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں کی دوش پہ اڑا دیا، اللہ احسان نہیں جتلایا. لمحے بھر میں اسے دنیا کی حکومت عطا کر دی، اللہ احسان نہیں جتلایا. جنات کو اس کے تابع کر دیا، اللہ احسان نہیں جتلایا. ربا خلقت کی خلقت کو پیدا کر دیا، اللہ احسان نہیں جتلایا. ربا تو نے احسانات کی انتہا کر دی، احسان نہیں جتلایا. ماں باپ جیسی نعمت دی، احسان کو نہیں جتلایا. سورج کو نکال کر دن بنایا، احسان نہیں جتلایا. اسے چھپا کر رات بنائی، احسان نہیں جتلایا. پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتوں آسمان بنا ڈالے، احسان نہیں جتلایا. عرش کو بنا دیا، احسان نہیں جتلایا. حضرات انبیاء کو مشکلات سے بچا دیا، احسان نہیں جتلایا. ربا کان دیے، ناک دیا، زبان دی، آنکھیں دی، وجود دیا، دل دیا، قدم دیے، پیار دیا، محبت دی، ہر چیز دے دی، احسان نہیں جتلایا. ربا تورات دی، زبور دی، انجیل دی، احسان نہیں جتلایا. خلاق عالم دنیا کی کون سی نعمت ہے جو تو نے نہیں دی؟ ہر چیز تو نے پیدا کی. اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کن کہہ کر سب کچھ ہی تو بنا ڈالا، مگر احسان نہیں جتلایا. اللہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کون سی چیز، کون سی حیثیت ایسے بازی ہوئی
احسان جتنا رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ نہیں اللہ نے احسان جتلایا. جواب آیا ساری خلقت کو، ساری کائنات کو، ساری انسانیت کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا. لیکن جب تمہیں اپنا حبیب دیا، ہادی عالم دیا، ہادی کل دیا، رحمت کا مجسم دیا، رحمت کا بیکر دیا، بابا ساقیہ کو سر دیا، شافیہ میں شر دیا، جانے جہاں دیا، محبوب خدا دیا، محمد مصطفیٰ دیا، احمد مصطفیٰ دیا، ارے خیر الورا دیا، بدر الدجا دیا، شمس الضحیٰ دیا، رحمت للعالمین دیا، شفیع المذنبین دیا، خاتم النبیین دیا، سید الاولین والآخرین دیا، رات العاشقین دیا، امام الاولین دیا، امام المرسلین دیا، ارے ابو بکر عمر عثمان و حیدر کا پیغمبر دیا، رقیہ زینب ام کلثوم اور فاطمہ کا ابا دیا، حسنین کا نانا دیا، حسنین کا نانا دیا، حسن کائنات، جلال کائنات، جمال کائنات، رعب کائنات، دبدبہ کائنات، خوبی کائنات، صفت کائنات، کرامات کائنات، معجزات کائنات، علم کائنات، عمل کائنات، تقدس کائنات، طہارت کائنات، صداقت کائنات، دیانت کائنات، امانت کائنات، جلوہ محمد، محبوب کائنات، مقصود کائنات، مطلوب کائنات، محمد عربی دیا، احسان جتنا دیا، سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ ساری دنیا کو ایک پلے میں رکھ دو، حضور کی عظمت کو ایک پلے میں رکھ دو، ساری دنیا کی عظمت، عزت، عظمت، بلندی والا پلہ اوپر کو اٹھ جائے گا، محمد کے نام والا پلہ جھک جائے گا. توجہ، بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ توجہ 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 توجہ، بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ سبھی کچھ دیا، احسان اس کا مطلب ہے سبھی کچھ دیا ہی نہیں تھا، سبھی کچھ تو اب دیا. سبھی کچھ پہلے دیا ہوتا تو احسان بھی پہلے کیا ہوتا. ارے سبھی کچھ دیا ہی اب ہے، سبھی کچھ دیا اب ہے، پتا چلا سب کو ایک طرف رکھو اور ادھر ایک طرف رکھو. میں نے بھی ذات کہا ہی نہیں، میں نے تو بھی نام کہا ہے. یہ ذات تل سکتی ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے ذات کہا ہی نہیں، میں کہہ سکتا ہی نہیں، میں نام کہہ رہا ہوں. اتنی بلندی، اتنی عظمت، اتنی شان و شوکت، اللہ اتنا قیمتی دے گا کس کو؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق البتہ اللہ نے احسان کیا کس پر؟ قرآن کا ترجمہ کرو، کس پر؟ اونچی بولو، کس پر؟ بھائی دل کھول کے بولو، کس پر؟ کس پر؟ کس پر؟ کس پر؟ میں سوال کرنے لگا ہوں، جواب دینا، کس پر؟ پکی بات ہے، سچی بات ہے. سوال ہے میرا، اس وقت مومن کون تھے؟ ذرا ان سے پوچھو، جب قرآن کہہ رہا تھا لقد من اللہ علی المؤمنین، احسان کس پر کیا؟ اس وقت مومن تھے کون؟
اس سے پوچھو. چیلنج ہے میرا, میں ذمہ دار اسٹیج پہ کھڑا ہوں. گستاخو بتاؤ اس وقت کے مومن کون تھے؟ قادری صاحب سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ نے دیا, چن کر دیا, مصطفیٰ دیا, مجتبیٰ دیا, مرتضیٰ دیا, حبیب خدا دیا, حبیب کبریا دیا, کائنات کا عظیم انسان دیا, آمنہ کا لال دیا, عبداللہ کا لخت جگر دیا, ساقی کو سر دیا, شافع میں شر دیا, جانے جہاں دیا, محبوب خدا دیا, محمد مصطفیٰ دیا. تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ کس کو دیا؟ صحابہ کو نا. صرف دیا نہیں, یہ ان کو دیا, وہ ان کو دیے. یہ ان کو دیا, وہ ان کو دیے. ایک بزرگ کہنے لگے, میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی, خواہش یہ پیدا ہوئی کہ میں حضور کے زمانے میں پیدا ہوتا. کس کے زمانے میں؟ حضور کے زمانے میں محبت کرتا, میں عشق کی انتہا کرتا, میں اطاعت کی انتہا کرتا. کہتے ہیں خواب دیکھا, سو گیا, خواب میں دیکھا حضور علیہ السلام بھی, صحابہ کرام بھی کسی گاڑی میں آ رہے ہیں. کس میں؟ گاڑی میں آ رہے ہیں. آتے آتے گاڑی لڑکنے لگی. حضور نے فرمایا پتھر رکھو, کہ میں جلدی سے اتروں. حکم کی تعمیر میں پتھر کی تلاش میں آگے کو نکلا. جب میں واپس آیا تو گاڑی رکی ہوئی تھی. میں نے کیا دیکھا؟ پتھر کی جگہ صحابہ لیٹے ہوئے تھے. اور میں نے کہا یا اللہ مجھے بات سمجھ میں آ گئی. میں اس زمانے میں ہوتا میں پتھر ڈھونڈتا رہتا, انہوں نے پتھر نہیں ڈھونڈے. محبوب نے آواز دی, پتھر کی جگہ پتھر بن گئے, تلوار کی جگہ تلوار بن گئے, تیر کی جگہ تیر بن گئے, نیزے کی جگہ نیزے بن گئے. لاٹھی اٹھا لی نہ لاٹھی اٹھا لی, اور جناب ٹہنی اٹھا لی, اور پیدل چل پڑے, بھوکے چل پڑے, تنگی میں چل پڑے, افلاس میں چل پڑے, بھوک میں چل پڑے, پریشانی میں چل پڑے. بچے چھوڑ دیے, قوم چھوڑ دیا, قبیلہ چھوڑ دیا, رشتہ داروں کو چھوڑ دیا, خاندانوں کو چھوڑ دیا, جائیدادوں کو چھوڑ دیا, باغات کو چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ کر جہاں محمد نے بلایا وہی آئے. بتاؤ آنے والے کون تھے؟ اللہ یہ امانت کس کے پاس جائے گی؟ انہی کے پاس جائے گی جو اس کے حقدار ہیں. یہ یوں ہی نہیں ہو گیا, یہ حادثاتی طور پہ نہیں ہوا, یہ کسی محنت سے نہیں ہوا, یہ ووٹ سے نہیں ہوا, یہ کسی کی سپورٹ سے نہیں ہوا, یہ کسی کی چاہت سے نہیں ہوا, یہ کسی کی مرضی سے نہیں ہوا, بلکہ یہ رب کے حکم سے ہوا ہے. پڑھی حدیث, حضور نے فرمایا ان اللہ اختارنی, اللہ نے مجھے چنا. حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ نے مجھے چنا. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, پھر تکرار ہو جائے گا. بھئی کس کس بات میں چنا؟ ہر چیز میں چنا. دین میں, شریعت میں, سیرت میں, صورت میں, علم میں, عمل میں, ہر چیز میں کیا کیا؟ ان اللہ اختارنی, اللہ نے مجھے چنا. اللہ کے محبوب چن کر کیا بنایا؟ فرمایا انما بعثت معلما, مجھے چن کر معلم بنایا, استاد بنایا. اللہ کے رسول استاد بنا کر کیا کہا؟ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, مجھے اس لیے بنایا, مجھے اس لیے بھیجا تاکہ میں اخلاق کو درست کروں. تو سوال تو پیدا ہوتا ہے, استاد آیا ہے, شاگرد کون ہے, پیر آیا ہے, مرید کون ہے, سالار آیا ہے,
بھائی کون ہے؟ استاد آیا ہے، شاگرد کون ہے؟ امام آیا ہے، مقتدی کون ہے؟ جناب آنے والا آ گیا ہے، آگے والے کون ہے؟ فرمایا یوں تھوڑا ہی چھوڑ دیا، کسی میدان میں نہیں چھوڑا، کسی صحرا میں نہیں چھوڑا، کسی جنگل میں نہیں چھوڑا، کسی ویرانے میں نہیں چھوڑا، چھوڑا کن میں؟ ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چنا، فاختارنی اصحابی، میرے لیے صرف نہیں کہا اصحاب کو چنا، فرمایا واختارنی اصحابی، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، استاد بھی چنا ہوا، شاگرد بھی چنے ہوئے، لیڈر بھی چنا ہوا، ورکر بھی چنے ہوئے، قائد بھی چنا ہوا، کارکن بھی چنے ہوئے، استاد بھی چنا ہوا، شاگرد بھی چنے ہوئے، پیر بھی چنا ہوا، مرید بھی چنے ہوئے، پڑھانے والا بھی چنا ہوا، پڑھنے والے بھی چنے ہوئے، سکھلانے والا بھی چنا ہوا، سیکھنے والے بھی چنے ہوئے، لانے والا بھی چنا ہوا، لینے والے بھی چنے ہوئے، آگے ہونے والا بھی چنا ہوا، پیچھے آنے والے بھی چنے ہوئے، اور سن میری بات پہ توجہ کر، جناب بدر کے خیمے میں بیٹھ کر مانگنے والا بھی چنا ہوا، اس مانگنے پر آنے والے بھی چنے ہوئے۔ علامہ حیدری فرماتے تھے زندہ باد وہی ہے جو چلا گیا، زندہ رہنے والا نہ معلوم کب بگڑ جائے، وہی زندہ باد ہیں جو صحابہ کی عزت پہ قربان ہوئے۔ یہ زندہ رہنے والے ہم کیسے زندہ باد؟ میری زندگی میں ابو بکر کی تکفیر ہو، میں کیسے زندہ باد؟ میری زندگی میں خلفائے راشدین کی توہین ہو، میں کیسے زندہ باد؟ میری زندگی میں امہات المومنین کی تنقیص ہو، میں کیسے زندہ باد؟ میری زندگی میں امیر معاویہ پہ لعنت ہو، میں کیسے زندہ باد؟ میری زندگی میں عمر کو گالی ہو، میں کیسے زندہ باد؟ میری زندگی میں پیغمبر کی 3 بیٹیوں کا انکار ہو، میں کیسے زندہ باد؟ اور ساتھ میری زندگی میں اصحاب رسول کی توہین اس ملک شہر قصبے میں ہو، میں کیسے زندہ باد؟ کوئی زندہ باد نہیں، سب مردہ آباد۔ زندہ باد وہ ہے جو صدیق کی چوٹی میں قربان ہو گیا۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر زندہ باد، صدیق اکبر زندہ باد، صدیق اکبر زندہ باد۔ کون ابو بکر؟ سبحان اللہ، کون ابو بکر؟ میں نے کہا چن کر دیا، میں نے کہا پسند کر کے دیا، ارے باقیوں کے پاس تو سب کے پاس آیا، ابو بکر وہ ہے جس کے پاس اکیلا آیا۔ کون ابو بکر؟ جس نے پیغمبر کو کندھوں پہ اٹھایا۔ تعزیہ نکالنے والے، تابوت نکالنے والے، میں تنقید نہیں کر رہا، بات سمجھا رہا ہوں۔ تیرے پاس ایک گھوڑا ہے، تو نے اس کا نام ذوالجناح رکھا ہے، تو نے اس کا نام دلدل رکھا ہے، تو اس کا احترام کرتا ہے، تو اس سے محبت کرتا ہے، تو اس سے پیار کرتا ہے، تو اس کے نیچے سے گزرتا ہے، تو اس کے جنوں کا لگا ہوا جھوٹا کھاتا ہے۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں کیوں کرتا ہے ایسے؟ تو کہتے ہیں اس کی نسبت حسین سے ہے۔ کس سے نسبت ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا تجھے حسین کی نسبت کا پاس ہے، بڑی بات ہے، لیکن کیا اس گھوڑے کا حسب و نسب بتائے گا؟ یہ وہی ہے، وہی والا ہے، اسی کی نسل ہے، اسی کی اولاد ہے، لیکن باوجود اس کے تو اس کا احترام کرتا ہے، اور اگر کوئی روڈ چوک اور چوراہے میں اسے پتھر مارے، اسے زخم لگائے، اسے گالی دے، اسے دوڑائے اور بگائے، تو کہتا ہے میرے مولا کی توہین ہو گئی۔ کہتا نہیں کہتا؟ مجھے اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہونی چاہیے توہین۔ اگر تیرا یہ مقدس ہے تو اس مقدس کی بھی توہین ہونی۔ ہمارے مقدس گھوڑے تو نہیں ہیں، ہمارے مقدس تو اشرف المخلوقات انسان ہیں۔ تو کہتا ہے اس کی توہین برداشت نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتا ہے اس لیے نہیں کہ اس کی نسبت حسین کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا مان لیا،
اس کی اس نسبت حسین کے ساتھ ہے، حسین نواسا ہے، تو پھر ماننا کہ ابو بکر کی نسبت نانا کے ساتھ ہے۔ ارباب اقتدار، پڑھے لکھے لوگوں، سیاسی جماعتوں کے لوگوں، مذہبی جماعتوں کے لوگوں، دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیثوں، شافعیوں، مالکیوں، حنبلیوں، حنفیوں، سراؤ، اس کی نسبت حسین کے ساتھ ہے جس کا ثبوت کوئی نہیں ہے۔ کیا ابو بکر کی نسبت حضور کے ساتھ نہیں ہے؟ کوئی ایک نسبت ہے، وہ دیکھ۔ پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ رہے ہیں، سیڑھیاں چڑھی جا رہی ہیں، ان چڑھتی سیڑھیوں پہ، اس پتھریلی زمین پہ، اس نوکیلے پتھر والی جگہ پہ ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ آقا نا نا، ایسے نہیں ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ بیٹھ گئے۔ ابو بکر اٹھنا، کہا نہیں اٹھوں گا، اٹھوں گا تب جب آپ بیٹھیں گے۔ اٹھوں گا تب جب میں بیٹھوں گا۔ ہاں، ابو بکر بیٹھ گئے۔ حضور ابو بکر کے کندھوں پہ بیٹھ گئے۔ اور میری بات کو چھوڑ، نبی کی نسبت کو دیکھ، نسبت کو۔ جس گھوڑے پہ حسین بیٹھے، اس گھوڑے نام کو آج تو احترام دے۔ جس ابو بکر پہ حضور بیٹھے، اس احترام کیوں نہ ملے؟ پھر اٹھایا اور چل پڑے۔ ابو بکر کے کندھوں پر کون بیٹھے ہیں؟ ایمان والوں میں کہا کرتا ہوں، سامنے سے دیکھو، سامنے سے دیکھو، ٹانگیں حضور کی نظر آتی ہیں، چہرہ ابو بکر کا نظر آتا ہے۔ پیچھے سے دیکھو، پیٹھ ابو بکر کی نظر آتی ہے، زلف حضور کی نظر آتی ہے۔ اور دائیں سے دیکھو، کندھا ابو بکر کا نظر آتا ہے، رخسار نبوت کی نظر آتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو، آج فیصلہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ تم کہتے ہو بلا فصل کسے کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جس کے درمیان اور اس کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ کیا نہ ہو؟ جب حضور ابو بکر پر بیٹھ گئے، کوئی فاصلہ ہے؟ نہیں۔ کسی نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا نگاہ دوربین لگا، چشمہ لگا، کوئی اور چیز لے کر آ، زوم کر کے قریب سے دیکھ، یہاں کیا ہے؟ کوئی فاصلہ ہے؟ اس نے کہا فاصلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا فاصلہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اس نے کہا آپ بتاؤ۔ میں نے کہا یہ فاصلہ نہیں ہے، فیصلہ ہے۔ اس نے کہا فیصلہ کیا ہے؟ میں نے کہا فیصلہ ہے خلیفہ بلا فصل۔ دیا کس کو ہے بھائی؟ کون لے گیا؟ حضور علیہ السلام نے اپنی امانتیں سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ میری امانتیں لے کر میرے بستر پر سو۔ یہ اعزاز کوئی کم نہیں ہے۔ علی المرتضیٰ کا یہ اعزاز کوئی کم نہیں ہے۔ بستر نبی کا، چادر نبی کی، مقام نبی کا، امانت نبوت کی، مشورہ نبی کا، حکم نبی کا، پیغام نبی کا، آرڈر نبی کا، بستر پر سو کر، کمبل اوڑھ کر حضور کے بستر میں سونا، اس سے بڑا اور کیا کمال ہوگا؟ لیکن رسول اللہ نے اپنی امانت علی کے حوالے کر دی، اللہ نے اپنی امانت ابو بکر کے حوالے کر دی۔ مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، گلی نگر تک ابو بکر، ابو بکر، آپ تو ہی برداشت نہیں کرتے۔
اس گھوڑے کی جس کی صرف نسبت ہے، ثبوت کوئی نہیں ہے۔ ہم کیسے توہین برداشت کریں اس کی جس کی صرف نسبت نہیں، ثبوت موجود ہے۔ پھر کون ابو بکر؟ غار میں پہنچے، بہت تفصیلی عنوان ہے، بڑا خوبصورت ہے، میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا۔ پہنچے، 2 آدمیوں کی جگہ ہے، ایک نے بیٹھنا ہے، ایک نے لیٹنا ہے، ایک بیٹھ کر آیا ہے، ایک چل کر آیا ہے۔ بشری تقاضا یہ کہتا ہے جو بیٹھ کر آیا ہے وہ بیٹھ جائے، جو چل کر آیا وہ لیٹ جائے۔ عشق کہتا ہے نہیں، محبوب لیٹ جائے، محبوب لیٹ جائے، محب بیٹھ جائے، معشوق لیٹ جائے، عاشق بیٹھ جائے۔ تھکاوٹ نہیں ہوئی، کہ تھکاوٹ کیا ہوگی؟ آقا لیٹ جائیے۔ آپ کے لیٹنے کا بندوبست کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ چولی صدیق کو بستر رسول بنا دیا گیا ہے۔ نہیں ہوا؟ ہاں، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، قادری صاحب آپ کی نظر ہے وہ جملہ، ساری دنیا چاند کو دیکھتی ہے نظریں اٹھا اٹھا کر، ساری دنیا چاند کو دیکھتی ہے نظریں اٹھا اٹھا کر، ابو بکر چاند کو دیکھ رہے ہیں نظریں جھکا جھکا کر۔ کوئی اور ہے بھی نہیں، کوئی اور ہے بھی نہیں، اکیلا تنہا، کوئی اور دیکھنے والا نہیں۔ ساری دنیا چاند کو دیکھتی ہے نظریں اٹھا اٹھا کر، اس لیے کہ اس کا چاند آسمان پہ چمکتا ہے۔ ابو بکر چاند کو دیکھ رہے مگر نظریں جھکا جھکا کر، اس لیے کہ ابو بکر کا چاند ابو بکر کی گود میں چمکتا ہے۔ اور میرا ایک جملہ اور آپ کی نظر ہے، اپنے اوپر تو سبحان اللہ کہتے ہو، میرے پہ کہتے ہو نہیں کہتے؟ ساری دنیا کو یہ چاند دیکھتا ہے نظریں جھکا جھکا کر، ابو بکر کو آج چاند دیکھ رہا ہے نظریں اٹھا اٹھا کر۔ ابو بکر کو آج چاند دیکھ رہا ہے نظریں اٹھا اٹھا کر۔ اور ادھر واقعہ ہو گیا، ایک دشمن آ گیا، ایک اس نے آ کر کچھ اپنا کام شروع کیا، اس نے اپنا کام شروع کیا۔ ڈرا مت کرو، اس کا اپنا کام ہے، ہمارا اپنا کام ہے۔ آج بھی کراچی میں ایک واقعہ ہوا، مولانا عبداللہ پر حملہ ہوا، وہ زخمی ہو گئے۔ یہ اس کا کام ہے، زمانے سے ڈسنا اس کا کام ہے، اور اس کے ڈسنے پر مسکرانا ہمارا کام ہے۔ دیکھیے نا، صحابہ والے ہیں نا، محبت والے ہیں نا، عشق والے ہیں نا، پیار والے ہیں نا، الفت والے ہیں نا، چاہت والے ہیں نا، اطاعت والے ہیں نا، ساتھ والے ہیں نا، رہنے والے ہیں نا، ساتھ چلنے والے ہیں نا، ان سے پیار کرنے والے ہیں نا، محبت والے ہیں نا، غم سہنے والے ہیں نا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، لوگوں یاد رکھو، صحابہ ہمارے دل میں رہتے ہیں۔ اور میں نے آج سے کہا نہیں آپ سے، ویسے میں نے پیچھے بھی کہا اور جگہوں پہ بھی کہتا ہوں، میں آج کل تقریر لوگوں کی آنکھوں کو دیکھ کر نہیں کرتا، لوگوں کی زبان کو دیکھ کر نہیں کرتا، میں تقریر آج کل دل پہ کرتا ہوں، دل پہ۔ کس پہ؟ دل پہ کیوں کرتا ہوں؟ میں اس دل کو بدل رہا ہوں، میں اس دل کو بنا دوں گا، اس کی دھڑکن میں یا اللہ کی توحید ہوگی، اس کی دھڑکن میں حضور کی نبوت اور ختم نبوت ہوگی، اس کی دھڑکن میں صحابہ کی عصمت ہوگی، اس کی دھڑکن میں اہل بیت کی عفت ہوگی۔ اور یہ مسئلہ کسی اور کا مسئلہ نہیں رہے گا، یہ مسئلہ دل کا مسئلہ رہے گا۔ مفتی صاحب توجہ کرنا، یہ مسئلہ دل کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ وجود کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ قلب کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ دل کا مسئلہ ہے۔ ہر چیز صحیح جا سکتی ہے، دل کا دکھ برداشت نہیں ہوتا۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں صحابہ کے عنوان پہ بگڑ کیوں جاتے ہو، بگڑ کیوں جاتے ہو، غصہ میں کیوں آتے ہو؟ میں جواب میں کہتا ہوں یہ مسئلہ دل کا ہے۔
یہ مسئلہ کس کا ہے؟ یہ مسئلہ کس کا ہے؟ صحابہ کہاں رہتے ہیں؟ حضور کہاں رہتے ہیں؟ اونچی دل میں رہتے ہیں۔ دل میں رہتے نہیں ہیں، یہ ہمارا دل ہے۔ اس لیے میں آپ سے اب 3 باتیں کرنے لگا ہوں، توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ مجھے آپ نہیں چاہیے، نہیں مجھے آپ کی توجہ بھی نہیں چاہیے۔ کیا چاہیے؟ او بھائی دل کے بغیر تو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے۔ دل بند تو آنکھ بند، دل بند تو زبان بند، دل بند تو روح بند، دل بند تو جسم بند، دل بند تو ہر چیز بند ہے۔ مجھے دل چاہیے۔ تم قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قدم نہیں، کیا چاہیے؟ نا 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 نا، لمبے سونے نہیں آج۔ کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ دل وہ چاہیے جو صحابہ کے نام وقف ہو، دل وہ چاہیے جو ختم نبوت کے نام وقف ہو۔ اور جب دل صحابہ بن جائے، دل حضور کی ختم نبوت کی دھڑکن بن جائے، پھر کون ہے جو حضور کی گستاخی کر سکے؟ پھر کون ہے جو صحابہ کی گستاخی کر سکے؟ پھر دنیا کو بتا دو تم گستاخی کر نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارے دل میں رہتے، اور دل کی مجبوری میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہہ دو صحابہ ہمارا دل ہے، حضور ہمارا کیا ہے؟ کیا ہے؟ متوجہ؟ پہلی چیز، دل اور زبان ایک، جس کا دل اور زبان اور وہ کوئی اور ہے، جس کا دل اور زبان اور وہ کوئی اور ہے، جس کا دل وہی زبان وہی وہ کوئی اور ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ اور ہے، یہ اور ہے۔ سمجھ آ رہی؟ دل زبان، اس لیے جو بات میں کہوں گا آپ مجھے جواب دیں گے، لفظ جملے زبان سے نکلیں گے، آواز ادھر سے ہی آئے گی لیکن دل والی آئے گی۔ کس والی آئے گی؟ پہلی بات، فرانس کے صدر نے حضور علیہ السلام کی توہین کی، جواب دو گے؟ انتقام لو گے؟ اب ہمارا ایک ہی کام، گولی کا نہیں، گالی کا نہیں، بدتمیزی کا نہیں، بد تہذیبی کا نہیں، یہ ہمارا مذہب سکھاتا نہیں۔ انتقام کس کا لیں گے؟ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ۔ ہاتھ صرف وہ اٹھائیں جو دل والے ہیں۔ فرانسیسی مصنوعات کا بھائی، جن نے دل دیا وہی کہیں، جن نے نہیں دیا وہ رہنے دیں۔ فرانسیسی چیزوں کا بھائی 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 فاروقی تیرا ایک اشارہ، فاروقی تیرا ایک اشارہ، فاروقی تیرا ایک توجہ، گستاخ نبی کا، گستاخ رسول کا بائیکاٹ، گستاخ رسول کا 1 مہینہ کرو۔ اگر فرانس کے صدر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہ ہوا، جو مرضی ہے کہہ دینا، دنیا بھر کے مسلمانوں اپنی قوت پہچانو، اپنی طاقت پہچانو، اتحاد پہچانو، اتفاق پہچانو۔ نبی ہم سب کے ہیں، امتی ہم سب ہیں، آؤ مل کے یہ فیصلہ کر رہے ہیں، گستاخ نبی سے وہ وہاں کہو تب، یہاں کہو تب، وہاں کہو یہاں کہو تب، گستاخ نبی کا۔ دوسری بات، دل ہے، دھڑکتا ہے، ساتھ ہے، قابو میں ہے، پاس ہے،
काबू में है, अपना है। भाई अपना है, हाँ हाँ, किसका है? दूसरी बात, गुस्ताखे सहाबा का भी क्या? गुस्ताखे सहाबा का भी, गुस्ताखे नबी का भी। इदारे सुने मेरी बात, मैं लड़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं बचाव की बात कर रहा हूं। गुस्ताख से बाइकाट का क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि इनका तो दिल है, इनका दिल है और उनका दीन है। इनका दिल सहाबा, उनका दीन गुस्ताखी। जब ये करीब होंगे तो तसादुम होगा। मैं तो मुल्क बचा रहा हूं, अमन बचा रहा हूं, इसलिए कहता हूं उनसे क्या करो। जब मैं उलमाए किराम ये बात करता हूं तो आपको बहुत सारे लोग कहेंगे देखा ना मौलवी साहब लोगों के दरमियान तफरीक कर रहा है। मैंने कहा मैंने तो नहीं की, 4 महीने आपने खुद किए। समाजी फासला किससे? बाप से, भाई से, जुल्म की इंतहा बीवी से तुमने करवाया। मस्जिद में इमाम से, साथी से, दोस्त से, पड़ोसी से। करीब मत जाओ। आज फिर जब फोन करते हैं तो फिर आवाज आती है खबरदार फिर बढ़ रहा है, करीब मत जाना। मैं कहूं करीब मत जाना, तुम कहते हो गलत है, तुम कहते हो करीब मत जाना, ये कैसे सही है? कहते हैं जनाब मौलवी साहब वहां जान का मसला है। मैंने कहा मिस्टर साहब यह ईमान का मसला है। वहां जान का मसला है या ईमान का मसला है। जान के मसले के लिए कोरोना से बचना जरूरी है, ईमान के मसले के लिए गुस्ताख से बचना जरूरी है। गुस्ताख से बचना जरूरी है। बदअमली नहीं चाहते, फसाद नहीं चाहते, इसीलिए अहले सुन्नत की तरफ से ना गुस्ताखी हुई है, ना गाली हुई है, ना गोली आई है। गोली भी उधर से, गाली भी उधर से, इधर से तो नहीं आई। इसलिए हम हक समझते हैं, सच समझते हैं, दिल में धड़कते हैं, दिल हमारा धड़कता है। तीसरी बात, हर मस्जिद में, हर घर में, हर महफिल में एक काम और करोगे, वो क्या है? हयातुस सहाबा की तालीम। किसकी तालीम? किसकी तालीम? हयातुस सहाबा की तालीम दोगे? तशरीफ ले जाएं, तमाम साथी तशरीफ ले जाएं। जो खड़े हैं ये खड़े रहें, बैठ जाओ। एक लम्हे के लिए पूरे हाल में सुकूत तारी और सब बैठ जाए, कोई खड़ा नहीं है। जिम्मेदारों और सपोर्टी का कोई ये वाले भी बैठ जाए। नजम किसको कहते हैं? सब बैठ जाए, कोई बंदा खड़ा ना रहे। अब भी बैठे, ये तो बैठे भी बन जाएगा। अभी बात खत्म ही नहीं हुई। अहम बात, हयातुस सहाबा की क्या करोगे? क्या करोगे? तालीम करो। क्या करोगे? हयातुस सहाबा की तालीम करोगे। घर में भी, मस्जिद में भी, मदरसे में भी, मकतब में भी, दुकान में भी, बाजार में भी, मोहल्ले में भी, खैरात में भी, दावत में भी, वलीमे में भी, मैयत में भी। किसकी तालीम होगी? किसकी होगी? किसकी होगी? मैं देखता हूं, मैं देखता हूं, अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी, मैंने एक कदम और आगे बढ़ाया है। मैं सहाबा की हयात के किस्से जवानों, बुजुर्गों, बूढ़ों, माओ, बहनों की जबानों पे इतना ला छोड़ूंगा, तुम गुस्ताखी तो दूर की बात, गुस्ताखी का तसव्वुर भी नहीं कर सकोगे। तुम जिधर से गुजरो से, हवाओं से, फिजाओं से,
سمندروں سے، دریاؤں سے، ہواؤں سے، جنگلات سے، محلات سے، گلیوں سے، بازاروں سے، مسجدوں سے، ممبروں سے، محرابوں سے، اسکولوں سے، کالجز سے، یونیورسٹی سے، مکاتب سے، مدارس سے، خانقاہوں سے، دیواروں سے، در و دیوار سے، درختوں سے، پتوں سے، راہوں سے ایک ہی آواز آئے گی، صحابہ 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 صدا بلند ہوگی، صحابہ 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 آواز آئے گی، صحابہ 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 صحابہ. کرو گے؟ آخری وقت ہے، چاہے کوئی نہ، سب کھڑے رہے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 دفعہ کل شریف پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سب پڑھے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ